ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما یہ بڑا ہی محترم اسٹیج ہے، ممبر ہے، جہاں پر محدث العصر شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد رفیق العصری حفظہ اللہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ ان کے انتہائی علمی، منہجی، فکری خطابات سنتے رہتے ہیں۔ ہم جیسے طالب علم صرف خانہ پوری کرنے آتے ہیں کہ بزرگوں کی مصروفیات کی وجہ سے ان کی جگہ پر آنا پڑتا ہے، وگرنہ ایسے ممبر کے حقدار ہم جیسے طالب علم نہیں ہیں۔ یہ تو ان بزرگوں کا ہم جیسے طلباء پر اعتماد ہوتا ہے کہ اپنی مسند اور جگہ پر کھڑے ہونے کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان بزرگوں سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے موضوعات سامنے ہوتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کس موضوع کو لیا جائے۔ اس وقت جو عالمی سطح پر معاملہ ہے وہ فلسطین کا ہے، جہاں اسرائیل کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج ہر مسلمان اس حوالے سے بڑا دکھی ہے، بڑا غمگین ہے اور بڑا ہی پریشان ہے۔ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں اور ان پر ظلم ہو رہا ہو، بربریت کا شکار ہوں، تو دنیا کے ہر خطے کے رہنے والے مسلمانوں کو
ان کا درد محسوس کرنا چاہیے اور ان کا دل مسلمانوں کی اس مظلومیت پر دکھی ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی رشتے کا تقاضا ہے، اخوت اسلامی کا یہ تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مسلمان اور مومن لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو پھر اخوت کا یہی تقاضا ہے کہ اپنے بھائیوں کے غم اور دکھ کو محسوس کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے، فرمایا تری المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کالجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ فرمایا کہ مومنوں کا آپس کا معاملہ آپس کی محبت، شفقت اور رحم دلی کے اعتبار سے ایک جسم کی مانند ہے۔ جس طرح جسم کا کوئی ایک عضو جب اسے کوئی مرض، درد، تکلیف لاحق ہوتی ہے تو انسان کا پورا جسم اس درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اس ایک عضو کی تکلیف کی وجہ سے پورا جسم بیدار، بے چین، بے قرار ہوتا ہے۔ یہی حال سب مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ صرف فلسطین کے بارے میں نہیں، کشمیر میں بھی ہمارے مسلمان مظلوم ہیں، اور دیگر بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں مسلمان مظلوم ہیں۔ خاص طور پر کشمیر میں تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ایک محاصرے کی اور کرفیو کی سی شکل میں ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی وہاں محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ ایک کرفیو کے اندر وہ بند ہو کے رہ گئے ہیں۔ کیا ان کے احوال ہیں، کیا ان کی حالتیں ہیں، وہاں کی خبریں بھی باہر نہیں آ رہی۔ اس غم اور دکھ اور درد کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں۔ خالی دکھ اور درد محسوس کرنا اور اس کا اظہار کرنا یہ کافی نہیں۔ کچھ ذمہ داریاں ہمارے اور ہر اسلامی ملک کے حکام کی ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں پورے عالم اسلام کی، عوام کی ہیں، مسلمانوں کی ہیں۔ سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے حکام کی ذمہ داری، حکمرانوں کی ذمہ داری، تو جتنا بڑا المیہ ہو ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے فلسطین کا، کشمیر کا، تو ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان کی ذمہ داریوں میں یہ چیز ہے کہ تمام اسلامی ممالک اپنے اپنے طور پر اور باہم مل جل کر عالمی سطح پر اس مسئلے کو بھرپور انداز میں اٹھائیں، فلسطینیوں کی مظلومیت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، کشمیر میں مسلمانوں کی مظلومیت کو مسلمانوں کے سامنے بیان کریں، شام میں مسلمانوں کی مظلومیت کو دنیا کے سامنے بیان کریں، اور جو غیر مسلم ممالک مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کی ظلم اور بربریت کو بھی واضح کریں۔ یہ ایک ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ خاص طور پر جو اسلامی ممالک کی تنظیمیں
OIC اسلامی ممالک کی تنظیم، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ متحرک ہو اور آواز بلند کرے۔ اقوام متحدہ ہیں، سلامتی کونسل ہیں، وہاں پر بھرپور انداز میں آواز بلند ہونی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہو، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ عالم کفر متحد ہے، لیکن بہرحال جس حد تک ہو سکتا ہے کم سے کم ظلم کو ظلم کہا جائے اور مظلوموں کے حق میں آواز بلند کی جائے، یہ شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ حکام کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر ایک ذمہ داری کہ تمام اسلامی ممالک، بالخصوص فلسطین جو ایک چھوٹا سا ملک ہے، کمزور سا ملک ہے، وہ اس فلسطینی حکومت کو مضبوط کریں، اس کی پشت پناہی کریں، اس کی حمایت کریں، اس کی معیشت کو مستحکم کریں، فلسطین کی عسکری اور حربی قوت کو مضبوط کریں، سب مل کر، کیونکہ وہ بالکل ہر وقت اسرائیلی استبداد کے پنجے تلے ہیں، ظلم و ستم تلے ہیں۔ اس لیے سب مسلمان مل کر جس قدر ہو سکے فلسطین کی حکومت کو مضبوط کریں، مستحکم کریں، اس کی معیشت کو مستحکم کریں، اس کی عسکری اور حربی صلاحیتوں کو مضبوط کریں اور بڑھائیں۔ اس کے علاوہ تمام اسلامی ممالک وہ فلسطین کی اس معاملے میں مدد کریں کہ وہ اسرائیل کی جارحیت کو کیسے روک سکتا ہے، اپنے تجربات سے اس کو آگاہ کریں، مضبوط حکمت عملی سے اس کی رہنمائی کریں۔ یہ بڑی اہم ذمہ داری، خالی اقوام متحدہ میں تقریر جھاڑ دینا کافی نہیں ہے، اپنی اسمبلی میں تقریریں جھاڑ دینا کافی نہیں ہے حکومتی نمائندوں کی، اور سمجھیں کہ ہم نے حق ادا کر دی ہے، بلکہ وہ ان خطوط پر وہ فلسطینی حکومت کی مدد کریں، پشتبانی کریں، حمایت کریں، تاکہ وہ کسی نہ کسی حد تک وہ اسرائیلی جارحیت کا جواب تو دے سکیں یا دینے کی کوشش تو کر سکیں، کسی حد تک تو وہ اپنی جان کی حفاظت کر سکیں، اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکیں۔ اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ خالی اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں تقریریں جھاڑ دینا یا اپنی اسمبلی میں تقریریں جھاڑ دینا کافی نہیں، اور اسی طرح خالی اسرائیل کو گیدڑ بھبکیاں دینا بھی کافی نہیں۔ بہت سارے ملک ایسے ہیں جن کو صرف گیدڑ بھبکیاں دینا آتی، جن میں سر فہرست ایران اور ترکی ہے۔ دنیا میں کہیں کوئی معاملہ ہوتا ہے بس بیان داغنا آتا ہے ان لوگوں کو، بس دھمکیاں دینا آتا ہے، عملی اقدام آج تک کسی خطے میں نہ ترکی نے کیا ہے اور نہ ہی ایران نے کیا۔ گیدڑ بھبکیاں دینے میں بڑے شاہ سوار ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اگر تھوڑا سا مجھے کہنے دیں تو عرب ممالک کو جو صحیح معنوں میں فلسطین کی مدد کر سکتے ہیں اور مالی طور پر کر بھی رہے ہیں، ان عرب ممالک کو دبانے اور کمزور کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ایران کا ہے۔
ایران نے ان کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یمن میں حوثی باغیوں کی مدد کر کے، سرپرستی کر کے پورے عرب کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب سعودی عرب، امارات اور سارے ملک اپنے بچاؤ کی فکر میں ہیں، اور ڈر کس سے ہیں؟ وہ امریکہ سے نہیں، اسرائیل سے نہیں، ان سے بھی ہے، لیکن ان کو اس وقت زیادہ ڈر حوثی باغیوں سے ہے، جس کے سرپرست اعلیٰ ایران ہے۔ یہ بڑے نازک معاملات ہیں، خالی گیدڑ بھبکیاں دینے کے لیے یہ ملک آگے ہے۔ اصل جو کرنے کا کام ہے اس طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ تو حکام کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمارے حکام کو اپنی ان دینی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آئیے ہم آپس کی بات کرتے ہیں، عوام الناس کی بات کرتے ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ ان پر کیا ذمہ داری ہے؟ یہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت تو حالات اتنا مشکل ہیں کہ آپ عملی طور پر کہیں جا کر جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، عملی طور پر کوئی سپورٹ بھی نہیں کر سکتے، اس قدر حالات تنگ ہیں، اس قدر حالات مشکل ہیں۔ اور ویسے بھی وہاں پر افراد کی ضرورت نہیں ہے، افراد بہت ہیں، افرادی قوت کی ضرورت نہیں ہے، افرادی قوت تو پہنچ بھی نہیں سکتی اور ضرورت بھی نہیں ہے، مالی وسائل کی ضرورت ہے اگر کسی طرح پہنچ سکیں، پھر آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا چاہیے۔ جب کشمیر کے یہ حالات نہیں تھے اور وہاں اندر تک یہاں سے مجاہدین بھیجے جا رہے تھے، تو اس وقت بھی کشمیریوں کو افرادی قوت کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا اپنے افراد ہمارے پاس بھیجو جہاد کے لیے، کبھی نہیں کہا انہوں نے۔ افرادی قوت کی اس وقت ضرورت نہیں تھی ان کو۔ آج بھی کسی ملک کو جہاں جہاد ہو رہا ہے افرادی قوت کی ضرورت نہیں ہے، وہاں حکومتی طور پر اس مدد کی ضرورت ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، اور عوام کی طرف سے اور طرح کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1، آپ جو کر سکتے ہیں وہ ان کے حق میں نمبر 1 دعائیں کریں۔ آپ جو آپ کر سکتے ہیں، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں، دعائیں کریں۔ جب کوئی بندہ کچھ نہ کر سکے تب بالاولیٰ دعائیں کرنی چاہیے، جب کچھ کر بھی سکے تو بھی دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ اپنی طاقت اور قوت پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ جب کچھ کر سکے تو بھی دعائیں، جب کچھ نہ کر سکیں تو بالاولیٰ دعائیں۔ دعائیں کریں، دعاؤں کا دروازہ کھلا ہوا، دعاؤں سے اللہ کو ہم پر ہماری حالت پہ ترس آ جائے۔ حالت جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بدر کے موقع پر دعائیں کی تھیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدر کے موقع پر جب تم لوگ اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، اللہ کی نصرت اور تائید کے لیے دعائیں کر رہے تھے، تو پھر اللہ نے تمہاری دعائیں سن کر فوراً 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتارے تھے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔ یہ بھی ضروری تھا کہ مسلمان ان سے لڑائی کے لیے نکلے، میدان جنگ میں پہنچے، لیکن ساتھ میں تعلق اللہ کے ساتھ، اللہ سے دعائیں کی
اور اللہ نے پھر ان کی مدد کی۔ یہ دعائیں تو ہر شخص کر سکتا ہے۔ آج بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہم اپنے گربان میں جھانکیں، اب تک کس نے فلسطینیوں بھائیوں کی مدد کے لیے دعائیں کی ہیں؟ کشمیر کے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے دعائیں کی ہیں۔ دعائیں صرف قنوت نازلہ کا نام نہیں ہے۔ قنوت نازلہ بھی دعاؤں میں سے ایک صورت ہے، دعاؤں میں سے ایک شکل ہے، خالی قنوت نازلہ نہیں ہے۔ آپ جس طرح اپنے معاملات میں دعائیں کرتے ہیں، مسجد میں، گھر میں، ہسپتال میں، جہاں کہیں بھی موقع ملتا ہے، تو پھر اپنے مظلوم بھائیوں کے حق میں بھی جب بھی موقع ملے کثرت سے آپ دعائیں کریں۔